الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ طیبہ اچھا سوال ہے کلمہ طیبہ کے بارے میں. اور سوال یہ ہے کہ جو قرآن میں مثال آتی ہے کلمہ طیبہ کی، اس کی وضاحت چاہیے. اور کلمہ طیبہ جو ہے وہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے. دنیا میں ہم ظاہر ہے کہ ہمارا یہ جو ظاہری وجود ہے وہ اصل نہیں ہے. ہمارا اصل وجود وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا. تو وہ جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ کلمہ یعنی جس مقصد کے لیے اس روح کو جسم دیا گیا ہے، یا ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اس کی کامیابی کی واحد دلیل یہ کلمہ طیبہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اور کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ مطلب ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پہلے تو اس کلمہ کی تھوڑے سے معنی کو جان لیں آپ کہ یہ کیا چیز ہے. یعنی لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کیا چیز ہے. یہ چیز جو ہے یعنی کوئی معبود نہیں. معبود کا معنی وہ ہستی جس کی بات مانی جائے. ہر وہ ہستی جس کی آپ بلا چون و چرا بات مانیں وہ آپ کا معبود ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، ہر وہ ہستی جس کی آپ بات مان لیں بلا چون و چرا بلا رد و قدح، وہ آپ کا معبود ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اس دنیا میں تو ہماری کامیابی رکھ دی ہے لا الہ الا اللہ. یہ ہم ورد کرتے رہتے ہیں، زبان سے ورد کرتے رہتے ہیں. اور یہ وہ کلمہ ہے جس کی بنا ایک آدمی کفر سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر یہی کلمہ جو ہے اس کی کامیابی کی دلیل بن جاتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن اب یہ ہے نا کہ معبود، مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ معبود کا مطلب کیا ہے. معبود کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنی مرضی نہ جئیں بلکہ اللہ کی مرضی جئیں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جسم دیا ہے اور پھر ہمیں عقل بھی دی ہے، لیکن ساتھ اختیار بھی دیا ہے اور قوتیں بھی دی ہیں. قوتیں تو دی ہیں، یعنی اور مخلوقات کے پاس بھی قوتیں ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ عقل ہے اور اختیار ہے. یہ دو چیزیں ہمارے پاس منفرد ہیں. کسی اور مخلوق کے پاس ایسی عقل نہیں ہے جیسی ہمارے پاس ہے. کسی اور مخلوق کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہے. تو بہرحال انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس بات میں ہے کہ وہ اپنی مرضی نہ کرے. یعنی مرضی تو دی ہے، یہ آسان سادہ سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا اختیار تو دے دیا ہے، لیکن ہماری کامیابی کا راز اس میں ہے کہ تم یہ جو اختیار میں نے دیا ہے یہ تم استعمال نہ کرو. سادی سی بات ہے. جو اختیار میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا دیا ہے یہ استعمال نہ کرو، بلکہ میری مرضی سے جیو. جو میں کہوں گا وہ اگر تم جی لو گے اور اپنے اختیار کو ایک طرف رکھ کے، یا اپنے اختیار کو میری مرضی میں تم گم کر دو، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ. یعنی آپ جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کی نہیں مانوں گا سوائے تیرے اے اللہ. تو ہی میرا معبود ہے. میں کسی کی نہیں سنوں گا، نہ نفس کی سنوں گا، نہ معاشرے کی سنوں گا، نہ گمراہ پیر کی سنوں گا،
نہ گمراہ ماں باپ کی سنوں گا، نہ بھائی کی، نہ بہن کی، کسی کی بھی میں نہیں سنوں گا، سوائے تیرے جو ہے میں کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، آسان مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جب کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے حکم کے مقابلے میں کسی کی بات کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، بلکہ تیرے حکم کے سامنے میں سر جھکاؤں گا۔ تو اس کلمے میں تمام دین پوشیدہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی دین و دنیا کی فلاح جو ہے وہ اس کلمے میں پوشیدہ ہے کہ ہم بزبان حال کہہ دیں۔ ایک تو ہوتی ہے زبان قال، زبان قال تو وہی ہوتی ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں، لیکن نہیں، زبان قال کافی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس اب تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور تھوڑی بہت اگر ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار بھی لیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ نہیں؟ تو بس کرو پھر اپنی مرضی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ یعنی بنیادی طور پہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ میں نے آپ کو سارا دین، سارا کلمہ جو ہے وہ چند الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے تابع کر دیا تو آپ صحیح مسلمان ہیں، آپ صحیح مومن ہیں، صحیح مسلمان ہیں۔ لیکن اگر آپ نے زندگی میں یعنی رویہ ایسا رکھا کہ آپ اپنی منمانی کرتے رہے، اپنی منمانی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نہ سنی، اللہ کے رسول کی نہ سنی، تو پھر یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ پھر خراب ہو جائے گا، اور آپ کو وہ نتائج نہیں حاصل ہو سکیں گے جو نتائج حاصل ہونے چاہیے۔ تو بہرحال یہ سوال یہ تھا کہ کلمہ طیبہ یا قرآن میں جو مثال آئی ہے، تو میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں۔ الم تر کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتفکرون۔ یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، کیف ضرب اللہ، کیسے مثال بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک کلمے کی، کلمہ طیبہ کی، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، جیسے کہ ایک پاک درخت، کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہیں، زمین میں کھبی ہوئی ہیں، اور اس کی شاخیں جو ہیں آسمان تک پھیلی بھی ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور وہ ہر وقت جو ہے اپنا پھل دیتا رہتا ہے، جڑیں جو ہیں اس کی زمین میں کھبی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں اونچی ہیں، آسمان تک پھیلی بھی ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر لمحہ وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتفکرون، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ سوچیں۔ تو بہرحال یہ کلمہ طیبہ اگر آپ پڑھ لیں گے، اور یہ بات میں یہاں ضرور کہوں گا کہ آپ یہ کلمہ طیبہ خود نہیں پڑھ سکتے، آپ کو کوئی پڑھائے گا، آپ کو کوئی اس کا عامل کرائے گا، اور وہ اس کی پھر شرائط ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ از خود اگر کلمہ پڑھ بھی لیں تو وہ پھر آپ کر نہیں سکتے نا، جیسے کہ ایک بچہ جو ہے تعلیم بغیر اسکول کے حاصل نہیں کر سکتا، یا بغیر استاد کے ایک ایف اے پاس بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ڈاکٹری کی کتابیں۔ تو یہ بات یعنی یہ آپ کو کسی سے پڑھنا ہوگا، کلمہ آپ کو کسی سے پڑھنا ہوگا، اور اس پہ عمل درآمد جو ہے، یعنی اس کے وہ ایک ہوتی ہے وہ عامل کا ایک لفظ ہے کہ میں اس کا عامل ہوں۔ عاملین ہوتے ہیں نا، عاملین جو جادو ٹونے وغیرہ کرتے ہیں، یہ عاملین ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں وہ لفظ ٹھیک ہے، وہ عمل کرنے والا، یعنی اس کے عامل آپ خود نہیں بن سکتے، تو وہ آپ کو کسی سے سیکھنا ہوگا،
کسی کے سامنے بیٹھنا ہوگا، کسی کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، بہرحال یہ سارے طریقے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ، اب یہ ہے کہ اگر وہ کلمہ طیبہ، یعنی یہ ایک بنیادی بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اس کے مطابق پھر سوچ و بچار بھی کرنا چاہیے کہ آیا میں کلمہ طیبہ کا عامل ہوں کہ نہیں۔ اگر آپ عامل ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ عامل نہیں ہیں، اچھا پھر اس کا آپ دیکھیں کہ اس کا ٹیسٹ آپ خود کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی خواہشات کے سامنے، یعنی آپ اگر عامل ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کا نفس جو ہے آپ کے قابو میں ہے۔ اگر آپ کلمہ طیبہ کے عامل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اخلاق رذیلہ جو ہیں وہ بدل گئی ہیں اوصاف حمیدہ میں۔ آپ کو غصہ یعنی ایک تو آتا نہیں ہے، یعنی مخلوق پہ آپ غصہ نہیں کرتے، یعنی اپنے نفسانی جو غصہ ہے نا وہ آپ نہیں کرتے، اور بلکہ غصہ نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، اور کسی بھی معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا سر جھکا ہوا ہے، خواہشات دنیا آپ کے دل سے دفع ہو گئی ہیں، آپ دنیا کی کوئی خواہش آپ کے دل میں باقی نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ کینہ، جو خواہشات دنیا ہیں، یعنی انسان کی جو اخلاق رذیلہ ہیں اس میں کیا ہے کہ کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کبر ہے، لالچ ہے، اور یہ چند ہیں یعنی یہ صفات کہ تو یہ جو ہے پھر یہ ہے نا کہ یہ صفات آپ سے ختم ہو جاتی ہیں اور آپ پر ایک رنگ طاری ہو جاتا ہے، وہ رنگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی آپ کلمہ طیبہ کے اگر عامل ہو جائیں تو وہ اخلاق حمیدہ جو ہیں یا اوصاف حمیدہ یا جو مطالبہ ہے شرعی کہ صبغت اللہ، یا حدیث میں ہے صبغت اللہ، تو قرآن میں ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور حدیث میں یہ ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنے اوپر اپنے اندر پیدا کر لو، تخلقوا باخلاق اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کر لو۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ عامل ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر عامل نہیں ہے، تو آپ کو پھر وہ یعنی سبق سیکھنا ہوگا، جو بھی سبق ہے وہ سیکھنا ہوگا۔ تو بس میں یہاں ایک یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ آپ خود نہیں کر سکتی، بلکہ انسان، کسی بھی انسان سے، اور انسان ایسا جو آپ یعنی آپ کا رہنما بننے کی اس میں صلاحیت ہو، وہ آپ کا رہنما بنے، آپ اس سے ٹیوشن کریں ایک قسم کی، کیا ٹیوشن، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی وہ ایک شعر بھی ہے نا اس بارے میں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب اسماعیل علیہ السلام کون سے مدرسوں میں پڑھے تھے؟ کوئی یونیورسٹی، کوئی مدرسہ، کوئی چیز تھی وہاں اس زمانے میں؟ تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اور بس وہ کوئی جماعت ہی نہیں تھی اس وقت مسلمانوں کی، ابراہیم علیہ السلام تھے تو کوئی جماعت ہی نہیں تھی۔ تو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو بہرحال یہ تو یہ ہے نا کہ دیکھیں آپ دنیا کا بھی کوئی علم بغیر استاد کے نہیں سیکھ سکتے، چہ جائے کہ روحانی علوم جو ہیں یا کلمہ طیبہ کا آپ عامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ ایک الگ طریقہ کار ہے، یہ بات کتابوں سے نہیں ہوتی، اور یہ بات آپ کو ٹیوشن اس کے لیے رکھنی ہوگی، سیکھنا ہوگا کسی صاحب قرآن سے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ بات ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت فرمائی ہے کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں ہیں اور شاخیں جو ہیں آسمان تک، ہر وقت یہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ اب مومن کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ وہ اس سے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ آپ کو پھل دیتا رہے گا، ہر وقت آپ کو اچھی باتیں بتائے گا، آپ کو آپ کی خیر خواہی کرے گا مومن جو ہے،
اور آپ کو خیر کی باتیں سکھائے گا، اور یہ اس طریقے سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک قسم کی تعریف فرمائی ہے کہ بھئی کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک درخت جس کی جڑیں آسمان سے کھبی بھی ہیں، اور اس کے مقابل جو ہے جو پاک بات ہے اس کے مقابل جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے ناپاک بات. اور وہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. ناپاک بات ترجمہ آپ سن لیں پہلے. ناپاک بات کی مثال یہ ہے کہ گویا کہ ایک نجس درخت پودا، ناپاک پودا، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک ناپاک پودا جس نجتست من فوق الارض، جو زمین کے اوپری سطح پہ اگا ہوا ہے. ما لہا من قرار، وہ اگر بڑا بھی ہو جائے تو اس کو کوئی قرار نہیں ہے، کیونکہ اس کی جڑیں نہیں ہیں، مضبوط جڑیں نہیں ہیں. ہلکی سی آندھی آئی اور یا ہلکا غصہ آیا، بس آپ جذبات کی رو میں بہہ گئے، مثال کے طور پہ اس کا. اور انسانی جو زندگی ہے اس میں تو یہ جذبات جو ہیں، کبھی آپ پر کوئی جذبہ غالب ہوگا، کبھی خود نمائی کا جذبہ ہوگا، کبھی کبر کا جذبہ ہوگا، کبھی غضب جو ہے وہ آپ پر طاری ہو جائے گا، تو آپ بس دھڑام سے گر پڑیں گے. ساری عمارت جو ہے وہ ایک ناپاک درخت ہے، اس کی کوئی بنیادی نہیں ہے. تو یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یعنی ہر شخص، میں آپ کو یہاں یہ بات کہہ دوں کہ ہر شخص جو ہے وہ اس کی مثال ایک درخت کسی ہے. یا تو وہ ایک پاک بات اس نے کی ہے اور اس کی جڑیں جو ہیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان میں ہیں، یا جو ہے اس کی کوئی بنیادی نہیں ہے. تھوڑی سی سفلی جذبات آ گئے تو وہ دھڑام سے وہ گر جاتا ہے درخت. تو وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے کہ یہ تو میں نے دونوں باتیں تمہیں بتا دی ہیں، پاک بات اور ناپاک بات. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ آیت میں کیسے پڑھ رہا تھا کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت پر قائم رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے. اگر آپ وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں صحیح طریقے سے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا مددگار بن جاتا ہے، اور آپ کو اس کلمہ طیبہ پر یعنی نامساعد حالات میں آپ کو قابو میں رکھتا ہے اور آپ مضبوط رہتے ہیں اس میں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اس مضبوط بات سے جو اس نے کی ہے اس پر قائم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب نزع کے وقت کلمہ پڑھنا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ مشکل ہو جاتا ہے. ویسے تو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا کلمہ، لیکن نزع کے وقت تو وہ ایک سختی ہوتی ہے. تو وہاں جو ہے وہاں وہ شخص کلمہ نہیں پڑھ سکا جو کلمہ طیبہ کا عامل نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ سکے گا، اس کے منہ سے نکلے گے نہیں. تو پھر یہ ہے کہ یہ آپ یعنی یثبت، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے جنہوں نے، کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں کلمہ طیبہ پڑھ لیا ایک خاص طریقے سے اور اس کا عامل بن گیا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد میں ہوتا ہے اور پھر اس کو دنیا میں بھی کلمہ طیبہ پر مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا وہ کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رہتا ہے. مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان جو ہے جب مرتا ہے تو قبر، ظاہر ہے قبر میں جاتا ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ وہ پوچھ گچھ کرنے والے آتے ہیں، تو وہ فرشتے جب آتے ہیں نا تو وہاں حدیث حضور فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے وہ وقت ایسا ہوتا ہے گویا کہ عصر کا وقت ہے اور
وقت ختم ہونے والا ہے، نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، وہ جب دیکھتا ہے، جب اس کو زندہ یعنی اٹھا دیا جاتا ہے دوبارہ، وہ دیکھتا ہے عصر کا وقت، تو فرشتے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ہمیں سوال و جواب ہم نے کرنا ہے. وہ کہتا ہے بھئی میں تو نماز کا وقت ہے، میں نے تو نماز پڑھنی ہے. تو پھر وہ فرشتے بغیر سوال جواب کے کہ بھئی اس سے اب ہم کیا پوچھیں، اس کو تو ساری باتیں معلوم ہی ہیں. تو اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، اب اسی طرح حشر کے دن جو ہے وہاں یہی کلمہ طیبہ جو ہے وہ کام آئے گا اور انسان کو مضبوط رکھے گا. اور بہرحال یہ تفصیل ہے تھوڑی سی اس کی. اور دوسری ایک یعنی ایک بات اور ہے جو میرے خیال سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ یعنی بات اگر سمجھ میں آ بھی جاتی ہے تو انسان جو ہے اس پہ عمل نہیں کر پاتا، اور وہ یعنی اس کا کیا کیا جائے، کچھ اس قسم کا سوال تھا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کوئی عام یعنی مجلس نہیں ہے، نہ کوئی عام درس ہے، یہاں ہم اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو بہرحال یہ ایک سوال ہے کہ کامیابی کے لیے میں سوال اس سے یہ بناؤں گا کہ انسان یعنی کامیابی کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہے جو کہ یہ یعنی اس کو اپنا لے تاکہ اس کا روحانی سفر جو ہے وہ جاری و ساری ہو. یعنی وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا باتیں ہیں کہ انسان یعنی روحانیت یعنی جو روحانی پرواز ہے وہ اس کی مسلسل ہوتے رہے، اور وہ یعنی اس کے جو کام جس کام کے لیے آیا ہے وہ ہوتا رہے. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں یعنی اس میں ضروری بات یہ ہے کہ انسان کا ایک مقصد حیات ہو کہ میں نے جینا کیوں ہے. اصل میں ہم ظاہر کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر کا دھوکہ جب ہمیں لگ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ظاہری کی فکر کرتے ہیں، زیادہ تر ظاہر کی فکر کرتے ہیں. ظاہر کے لیے عام طور پہ معاشرہ جو ہے ظاہر کے لیے جیتا ہے، حالانکہ ظاہر اس کی منزل نہیں ہے. اس کی منزل جو ہے وہ باطن ہے، اس کی منزل اللہ ہے. تو بہرحال میں مختصر طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو دیکھیں انسان کے جو بھی کام کریں آپ، اس کے دار و مدار نیت پر ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. اگر نیت واضح ہو، صحیح ہو، تو پھر یہ ہے کہ باقی کام پھر بعد میں ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کچن میں گئیں اور آپ کی نیت جو ہے کوئی خاص نیت نہیں تھی. کچن میں آپ گئیں، سب کچھ ہے وہاں، چائے بھی بنا سکتی ہیں، دودھ، پتی، چینی، بریانی بھی بنا سکتی ہیں، فریج میں گوشت رکھا ہوا ہے اور ٹماٹر ہیں، پیاز ہیں، دہی ہے، یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے اور ہر ایک چیز آپ بنا سکتی ہیں. مطلب فریج بھرا ہوا ہے، باقی دالیں وغیرہ ساری چیزیں ہیں، چائے کا سامان ہے. لیکن اگر آپ کی کوئی نیت نہیں ہوگی کچن میں جانے کی تو اب دیکھ لیں کیا حالت ہوگی آپ کی. آپ کی کوئی ارادے ہی نہیں ہے، کوئی نیت ہی نہیں ہے. تو ساری چیزیں تو موجود ہیں لیکن آپ کی نیت ہی نہیں ہے، تو کچھ ہو جائے گا؟ کچھ بنا پائیں گے؟ نہیں. اصل چیز جو ہے نیت ہے، اور یہ ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت آپ کی صحیح نہ ہو تو آپ کی زندگی صحیح نہیں گزرے گی. یا میں یہ بات کہوں کہ اگر آپ کی نیت میں للہیت نہ ہو، یعنی مقصد حیات آپ کا صحیح نہ ہو، مضبوط نہ ہو، تو آپ کی زندگی بس ایسی گزرے گی. یعنی کوئی خاص آپ اچیومنٹ نہیں کر سکتی اس میں. زندگی میں کوئی اچیومنٹ آپ کا کوئی نیت ہی نہیں ہے. یہ نیت میری مراد یہ ہے کہ باطنی کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے آپ کی. تو اب آپ نے نیت بنائی نہیں ہے. یا عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کی نیت بنا لیتے ہیں کہ میرے جو دنیاوی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں.
تو ہر ایک کے پھر اپنے مسائل ہوتے ہیں، دنیاوی مسائل ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بس یہ میرے حل ہو جائیں، اور دنیا یہ ظاہری ان کی نیت ہوتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر جب جس کی نیت، یہ بات نوٹ کر لیں قرآن کی، میں اب آپ کو بات بتا رہا ہوں، جس کی نیت زندگی گزارنے کی آخرت نہیں ہے، تو پھر وہ لازماً اس کی نیت جو ہے وہ دنیا ہوگی، کیونکہ دو چیزوں میں سے ایک چیز آپ نے اختیار کرنی ہے۔ اگر آپ نے باطن کو ترجیح نہیں دی یا اللہ کو پسند نہیں کیا بطور منزل کے یا مقصود حیات کے، تو پھر لازماً آپ تو ظاہر کو دیکھیں گی۔ جب باطن سے آپ نے نظر ہٹا لی تو پھر آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ ظاہر پہ۔ اب پھر ظاہر اگر ظاہر پہ نظر آپ کی چلی گئی تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں سے سکون چلا جائے گا۔ اللہ کی یاد اگر کسی کے شامل حال نہ ہو تو آپ کی زندگی پھر پریشان ہوگی۔ مختلف مسائل ہوتے ہیں اور ہر ایک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ کی زندگی یعنی سکون نہیں ہوگا، پریشان حال۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، میں نہیں کر رہا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ پھیر لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ تو ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ یعنی اگر آپ نے باطن کو پسند نہ کیا زندگی گزارنے کے لیے، یا آخرت کو آپ نے ترجیح نہ بنایا، تو زندگی جو ہے دنیا میں بھی نقصان ہوگا، صریح نقصان، اور آخرت میں تو پکا ہے۔ اور دنیا میں نقصان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے یا آپ کی اولاد نہیں ہوگی یا کچھ یا نہیں، آپ کو ملے گا جو دنیا آپ کے نصیب میں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ خوش نہیں رہیں گے۔ اور انسان سارے کام تو کرتا ہے اپنی خوشی کے لیے، تو خوشی آپ سے دور بھاگے گی، خوش آپ رہ نہیں سکتے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ تو نمبر ایک بات جو ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نیت کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ روحانی درجات وغیرہ وغیرہ، سب سے پہلے نیت، اور نیت ایسی ہونی چاہیے جو خالص۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو توبہ کر لو، خالص توبہ۔ اب بعض وقت انسان توبہ کرتا ہے تو کہتا ہے نہیں یار یہ بھی میرا کام ہونا چاہیے، یہ دنیا بھی مجھے ملنی چاہیے، اتنی ملنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو وہ خالص توبہ تو نہیں ہوئی۔ خالص توبہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، خالص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اگر تم مجھے چاہتے ہو تو صرف مجھے کو چاہو، یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نہ محبت میں نہ اطاعت میں۔ اطاعت اور محبت یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک اور چیز بھی ہے بار، تو اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو۔ تو خالص توبہ اگر نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی۔ یہ میں نے آپ کو وہ ثقیل الفاظ کہیں، بیل ہوتی ہے نا، کدو کی بیل ہوتی ہے، تو کریلوں کی ہوتی ہے، اور کائے کی ہوتی ہے بیل، رات کی رانی ہوتی ہے، اس کی بھی بیل ہوتی ہے بہت۔ چلو انگور کی بیل ہے۔ تو یہ یعنی اگر خالص توبہ نہ ہو تو روحانیت کا آپ پھر نہ سوچیں کہ آپ کو روحانیت سے کوئی حصہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو، اللہ ہی کو مقصود و محبوب و مطلوب بنا لو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اگر آپ اندازہ لگائیں اپنے مقاصد حیات کا کہ آپ کی کیا، یعنی یہ تو دیکھیں چھپے راز ہوتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے انسان کے بارے میں، ہم تو نہیں جان سکتے کسی کے بارے میں کہ بھئی آپ کی نیت کیا ہے۔
کہ آپ کی نیت میں فطور ہے کہ نہیں ہے، ہم تو نہیں جان سکتے. ہر انسان اپنے متعلق اندازہ لگا سکتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لیکن اس میں ایک بات اور ہے کہ ہر انسان بعض اوقات صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے متعلق جان بھی نہیں پاتا. وہ کہتا ہے میں سچا مسلمان ہوں، لیکن وہ ہوتا ہے جھوٹا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. بعض لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ، یوم آخرت پر ایمان ہے. آمنا باللہ وبالیوم الآخر. فتویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ما ہم بمؤمنین، نہیں یہ مومن نہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور دھوکہ نہیں دے سکتے لیکن اپنے آپ کو، لیکن ان کو اپنے اس کا شعور بھی نہیں ہے، یعنی پتہ نہیں ہے کہ ہم تو دھوکے باز ہیں. ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ عقل الٹی ہو جاتی ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا، عقل الٹی ہو جاتی. وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو برا جو ہے اچھا لگنے لگتا ہے، اچھا جو ہے وہ برا لگنے لگتا ہے، تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہ چیز جو ہے یہ یعنی ایک مرض ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، اور بیماری بڑھ رہی ہے کیونکہ ان کی توبہ خالص نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. خالص توبہ کرو اللہ کے، یعنی اگر تم نے توبہ کرنی ہے، اللہ کی لائن پہ لگنا ہے، اللہ کے راستے پر لگنا ہے، خالص توبہ کرو. کیا مطلب؟ کہ کوئی اور مقصود نہ رکھو، کسی اور کو محبوب، کسی بھی ہستی کو اللہ کی سوا، یعنی غیر کو مقصود نہ رکھو، غیر کی محبت نہ رکھو. ہر ایک کی چیز کی محبت سے دل کو پاک کر کے ایک اللہ کی محبت کو دل میں لے آؤ اور خالص اللہ کے راستے پر لگ جاؤ. اور کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری تمام زندگی جو ہے، میری تمام مراسم عبودیت، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے. آج کا انسان تو سوائے اللہ کے لیے نہیں جیتا، باقی ہر چیز کی اس کی دل میں خواہش ہے. تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے نا. یعنی ہم اگر غیر کی محبت کو بھی پالتے رہیں، مال ہے، اولاد ہے، یہ دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم. اور اگر تم ان چیزوں کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یعنی انسان اپنے خیالات کا جائزہ لے، اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میری روحانی رفتار صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کو اندازہ لگانا چاہیے، دیکھنا چاہیے سب سے پہلے اپنی نیت کا کہ نیت خالص ہے کہ نہیں، پھر اس میں کتنا مضبوط ارادہ ہے، اس کا کتنا مضبوط ارادہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جو مکی دور کا واقعہ ہے، ان کے جو مالک تھے، جس کے وہ غلام تھے، وہ گرم دھوپ پہ تپتے پتھروں میں لٹا کے اور کہتے تھے کہ بھئی تم باز آ جاؤ. وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں، احد. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پھر شہید بھی ہو گئے اسی مکی دور میں غالباً، تو وہ ان کو بلکہ انگاروں پہ لٹا دیتے تھے. کوئلے جلا کے انگارے سلگا لیے اور پھر اس کو اس پہ لٹا دیا تھا. تو ان کی چربی، اب ظاہر ہے کہ وہ انگاروں پہ لٹانے سے کوئی مرتا تو نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی جلد جلتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں
ابھی ہم نے عید پہ جو ہیں وہ پائے صاف کیے نا، تو کتنی بو تھی اس کی؟ بکرے کے ہم نے پائے آگ پہ صاف کیے نا، اسی طریقے سے وہ لٹا دیا گیا، اور پھر یہ جو ان کی چربی جلی ہے تو اس کی بو جو ہے فضا میں پھیل گئی اور وہ زندہ تھے۔ لیکن اس موقع پہ بھی انہوں نے یعنی حق سے منہ نہیں موڑا اور وہی احد احد کا نعرہ لگاتے رہے۔ تو یہ ایک ہوتی ہے، ایک نیت ہوتی ہے، ایک عزم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یعنی ایمان والوں کے لیے پہلا درجہ جو ہے کہ ایمان باللہ جو ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو، ایمان یہ ہے ولیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ ہمارا تو ایمان اگر دیکھیں یعنی ظاہر ہے کہ ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کچھ ایسا ماحول ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کے بچے ہیں، کسی کے مال و دولت ہے، اور پھر ایک چھوٹی سی دنیا بھی ہے جو اس کے سامنے ہے، 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، 30 سال کی ہے۔ ابھی ہماری تو عمر ہی کیا ہے، یعنی ہماری عمر تو بس گزر گئی مثال کے طور پہ، میں اپنی کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کی بہت ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ وہ پھر اس میں اب یہ ہے نا کہ کوئی اپنے ذہن میں مستقبل کے خواب سجا کے جیتا ہے کہ یہ ہوگا، گھر بنائیں گے، ہمارا گھر تو کرائے کا ہے، یہ تو چھت ٹپک رہی ہے، نہ ڈھنگ کا کھانا ہے، نہ ڈھنگ کا رہنا ہے، نہ پینا ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ تو اب دیکھیں نا، یہ آپ نے خواب سجا لیے ہیں دنیا کے، نو دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ ہمارا گھر تو آخرت میں ہے۔ مومن کا گھر جو ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا جو ہے وہ تو تیرا رب ہے۔ بہرحال اللہ جو ہے ہماری منزل ہے، اور اللہ ہی کے لیے اگر کوئی جینا سیکھ لے، نیت خالص ہو، اور پھر کیا ہے، پھر وہ جد و جہد بھی کرے مال اور جان سے، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ آخری آیت ہے، پھر وقت ختم ہو رہا ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کیا تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ہاں بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو ہاں بتائیے اللہ۔ تو کیا جواب ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پہ۔ اچھا، یہ جو ہے آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ آیت، اس آیت کے مخاطب جو ہے وہ مسلمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت، اب وہ تو پہلے ہی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کون؟ صحابہ کرام ہیں، لیکن ان سے بھی کہا جا رہا ہے ہل ادلکم علی تجارہ، کیا ایسی میں تمہیں تجارت نہ بتاؤں؟ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ ہاں جی بتائیے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ۔ ایمان کا مطلب یقین باللہ، یقین باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو جائے کہ ہاں میری منزل تو اللہ ہے، مجھے تو اللہ کے پاس جانا ہے، اور میرا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے، اور میرا تو مقصود بھی وہی ہے، مطلوب بھی وہی ہے، اور معبود بھی وہی ہے، اور محبوب بھی وہی ہے۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر یقین کر لو کہ وہی تمہاری منزل ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پہ بھی ایمان لے، اور رسول پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کا طریقہ ہمیں کون بتائے گا؟ اس کے رسول بتائیں گے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال و جان اللہ کی راہ میں کھپاؤ، یعنی اس کو اپنا نہ سمجھو، اللہ کی راہ میں کھپاؤ، اس کو لگاؤ، اس کو لگاؤ لگاؤ لگاؤ۔
ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے۔ اصل میں یہ ہے نا کہ انسان اگر اللہ کا طالب نہیں ہے تو پھر یہ کنجوس بن جاتا ہے، اللہ سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے اور پھر یہ کنجوسی دکھاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی عام طور پہ انسان جو ہے کنجوس ہے اپنے، یعنی آپ دیکھیں مردان میں پلازے تو بن رہے ہیں، لوگ کروڑوں روپے لگا رہے ہیں پلازے بنانے میں، کیوں کہ ان کا نفع نظر آ رہا ہے، اور اللہ کی یاد سے غافل ہے، کیوں کہ اس کا نفع نظر نہیں آ رہا، یقینی نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ جنت میں گھر بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الآخرہ، جس نے بھی اللہ کی ایک مسجد بنا دی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس پہ کسی کو یقینی نہیں ہے۔ جتنے پلازے بن رہے ہیں مسجد کوئی بھی نہیں بن رہی، سارے چندوں پہ پلنگ رکھ کے چندے لیتے ہیں لوگوں سے، وہ بھی کوئی 10 روپے دیتا ہے، کوئی 50 روپے دیتا ہے۔ تو مال اور جان کو آپ خرچ نہیں کر سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں، جب تک ایمان باللہ نہ ہو، صحیح ایمان نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ بندگی اللہ کی خالص کر سکتے ہیں، بس پھر تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر تو غیر اللہ رہ جاتا ہے۔ اللہ اگر منزل نہیں ہے تو پھر غیر اللہ آپ کی منزل ہے، اور غیر اللہ جب آپ منزل خود ہی بن جاتی ہے تو پھر شرک کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بات نوٹ کر، شرک کے سوا کچھ نہیں ہوتا، پھر نہ آپ کی اخلاقی تربیت ہوگی، نہ آپ رب کی بندگی کر سکیں گی، جو کریں گی وہ عبث ہوگا۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں اور اس پہ ذرا غور کریں۔ بات چیت جاری ہے اور انشاءاللہ اسی بات پہ کو میں انشاءاللہ اگلی دفعہ کنٹینیو کروں گا۔ کوئی مختصر سوال ہو ابھی کے لیے تو کر لیں، ورنہ پھر واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں، اور مختصر کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں تو پھر بھول جاؤں گا، تو پھر وہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں۔ بہرحال مضمون آدھے میں ہے اور انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، اور یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ یعنی دیکھیں امتحان ہوتا ہے تو ہمارے زمانے میں ہوتے تھے گیس پیپر ہوتے تھے، یا وہ پیپر جو ہے وہ حل شدہ پیپر آ جاتے تھے، بند لفافوں میں ہوتے تھے، وہ پیسے دے کے، ہم نے تو کبھی نہیں خریدے لیکن لڑکے خریدتے تھے، گیس پیپر ہوتے تھے کہ یہ سوالات آنے والے ہیں، تو وہ پھر لڑکے لیتے تھے کہ بھئی کیا کیا سوالات۔ تو اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ جاننا چاہیے کہ بھئی کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی کامیابی کی منازل جو ہے بخیر و خوبی طے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سوالات کرنے چاہیے، یہ مجلس ہے بھی اسی کے لیے، اور جاننا چاہیے بنسبت اس سے کہ ہم غفلت میں وقت گزار لیں۔ اور پھر بہت سے لوگ پھر مجھے کہتے ہیں بعض اوقات نا کہ ہمیں تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، ہمیں تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، ہمیں تو اب پتہ چلی ہے، آپ بتا رہے ہیں تو ہمیں اب پتہ چلی ہے۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، اب پتہ چلی ہے تو اب کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے گیس پیپر تو سب دے دیا ہمارے سامنے۔ ہاں قرآن ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن بھی آپ نے صاحب قرآن سے سیکھنا ہے، یعنی قرآن ہے، حدیث ہے، لیکن وہ اس کے لیے ٹیوشن رکھنی پڑے گی بغیر فیس کے، ہم مفت دیتے ہیں۔ ما اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر کا ہم طالب نہیں ہے، بالکل فری ہے، فری ٹیوشن۔ خیر میں تو اپنے آپ کو استاد بھی نہیں کہتا اور نہ ایسی، لیکن یہ ہے کہ بس ایک خیر خواہی کی باتیں ہم کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔